تو کیا یہ ممکن ہے کہ زندگی کی جو یہ بے ترتیبی ہے، یہ غیر یقینی صورتحال، اس میں کوئی ترتیب، کوئی معنویت لائی جا سکے؟ یہ سوال اکثر ذہن میں آتا ہے نا؟ جی بالکل، اور اسی حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں۔ آج ہم ڈاکٹر جارڈن پیٹرسن کی جو مشہور کتاب ہے 12 رولز فار لائف این اینٹیڈوٹ ٹو کیوس، اس پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ کتاب دنیا بھر میں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے زندگی میں کبھی انتشار سا محسوس کیا یا سمت نہیں مل رہی تھی، ان کے لیے بہت اہم مانی جاتی ہے۔ درست۔ ہمارے پاس اس کتاب کا ایک خلاصہ ہے، تو ہم سوچ رہے تھے کہ اس میں سے کچھ اہم باتیں نکالیں اور دیکھیں کہ وہ عملی زندگی میں کیسے کام آ سکتی ہیں۔ بالکل، دیکھیں پیٹرسن اکثر زندگی کے جو نامعلوم، غیر متوقع پہلو ہیں نا، انہیں کیوس کہتے ہیں، یعنی انتشار۔ اچھا۔ جبکہ آرڈر یعنی ترتیب وہ ساخت اور جانی پہچانی چیزوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ صحیح۔ ان کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ اصل معنیت جو ہے نا، وہ ان دونوں کے بیچ ایک توازن قائم کرنے میں ہے اور ذمہ داری قبول کرنے میں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے کچھ اصول اس سفر میں کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ پہلا اصول ہی کافی دلچسپ لگتا ہے، اپنی ریڑھ کی ہڈی سیدھی رکھو اور کندھے پیچھے رکھو۔ یہ صرف جسمانی پوزیشن کی بات لگتی ہے۔ دراصل یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ پیٹرسن اس کے لیے لابسٹر کی مثال دیتے ہیں۔ لابسٹر؟ اچھا۔ جی، وہ لابسٹر جو لڑائی جیتتا ہے نا، اس کا جسم پھیل جاتا ہے، وہ زیادہ پراعتماد لگتا ہے، اور اس کے دماغ میں سیروٹونن لیول بڑھ جاتا ہے۔ ہارنے والے کے ساتھ اس کا بالکل الٹ ہوتا ہے۔ تو پیٹرسن کا نکتہ یہ ہے کہ جسمانی طور پر پراعتماد انداز اپنانا، یعنی سیدھا کھڑا ہونا، یہ صرف دوسروں کے تاثر کو نہیں بدلتا، بلکہ آپ کی اپنی دماغی کیمسٹری پر بھی اثر ڈال سکتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ انتشار کا مقابلہ کرنے اور ذمہ داری قبول کرنے کی طرف پہلا قدم ہے۔ ایک مثبت فیڈ بیک لوپ شروع ہو جاتا ہے۔ واہ، یعنی جسمانی حالت ذہنی کیفیت پر اثر انداز ہو رہی ہے، اور یہ ذمہ داری لینے کا خیال یہ اگلے اصول سے بھی جڑتا ہے نا؟ کون سا والا؟ وہ جو کہتا ہے اپنا مقابلہ کل کے اپنے آپ سے کرو، نہ کہ آج کی کسی اور سے۔ جی بالکل۔ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں تو یہ کتنا مشکل کام ہے۔ بہت ہی زیادہ۔ ہم مسلسل دوسروں کی زندگیوں کی وہ جو چمکتی دمکتی تصویریں ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ جی۔ اور پھر لگتا ہے کہ ہم کہیں پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ اصول یاد دلاتا ہے کہ اصل ترقی خود کو بس گزشتہ کل سے تھوڑا سا بہتر بنانے میں ہے۔ روزانہ تھوڑا سا؟ جی، روزانہ 1% بہتری بھی نا سال بھر میں بہت بڑا فرق پیدا کر سکتی ہے۔ صحیح۔ دوسروں سے موازنہ کرنا اکثر مایوسی اور حسد دلاتا ہے، اور آپ کی توانائی مثبت تبدیلی سے ہٹ جاتی ہے۔ فوکس بس اپنی ذاتی پیش رفت پر ہونا چاہیے۔ تو اپنی ذات پر توجہ، یہ کلیدی بات ہوئی۔ اچھا، اب اصول نمبر 2 سے ہم چھلانگ لگاتے ہیں اصول نمبر 6 پر۔ ٹھیک ہے۔ یہ اصول کہ دنیا پر تنقید کرنے سے پہلے اپنے گھر کو ترتیب دو۔ یہ تو ذاتی دائرے پر اور بھی زیادہ زور دیتا ہے۔ ہاں، اور یہ ذاتی بہتری جیسے اصول 2 میں تھی اور آپ کا جو فوری ماحول ہے اس کے درمیان ایک اہم تعلق بناتا ہے۔ پیٹرسن کا وہ مشہور جملہ ہے نا، پہلے اپنا کمرہ صاف کرو۔ جی سنا ہے۔ وہ اسی کی علامت ہے۔ یہ صرف صفائی کی بات نہیں ہے، تو پھر یہ اپنی زندگی کے اس حصے پر قابو پانے کی بات ہے جسے آپ براہ راست کنٹرول کر سکتے ہیں۔ مطلب اگر آپ اپنی چھوٹی ذمہ داریاں نہیں سنبھال سکتے، اپنا کمرہ، اپنی عادتیں، اپنے تعلقات، تو پھر آپ کس بنیاد پر دنیا کے بڑے مسائل پر تنقید کر رہے ہیں یا انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بات تو گہری ہے۔ یہ اصول اپنی زندگی میں پہلے نظم و ضبط لانے کی اہمیت بتاتا ہے۔ یہ تو واقعی غور طلب بات ہے۔ اچھا، ذاتی نظم و ضبط کے بعد اگلا اصول سچائی پر ہے۔ سچ بولو، یا کم از کم جھوٹ مت بولو۔ یہ سننے میں تو سادہ لگتا ہے، لیکن کرنے میں مشکل ہو سکتا ہے۔ بالکل، سچ بولنے میں اکثر ہمت چاہیے ہوتی ہے، خاص طور پر جب وہ سچ ذرا ناگوار ہو۔ ہاں، چھوٹے چھوٹے جھوٹ وقتی طور پر آسان لگتے ہیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ ایک ایسا پیچیدہ جال بن دیتے ہیں جو ذہنی دباؤ بڑھاتا ہے، حقیقت سے آپ کا تعلق کم کرتا ہے۔ پیٹرسن دلیل دیتے ہیں کہ سچائی چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، لمبے عرصے میں زندگی کو آسان بناتی ہے۔
कैसे? وہ آپ کے الفاظ اور اعمال میں ایک ہم آہنگی پیدا کرتی ہے، انتشار کم کرتی ہے، کیونکہ جھوٹ ایک غیر یقینی دنیا بناتا ہے، اور اگر آپ سچ نہیں بول سکتے نا، تو کم از کم شعوری طور پر جھوٹ بولنے سے گریز کرنا بھی سالمیت کی طرف ایک قدم ہے۔ تو ذاتی ترتیب، سچائی، اس کے بعد ہم دوسروں کے ساتھ بات چیت کی طرف آتے ہیں۔ 8واں اصول کہتا ہے یہ فرض کرو کہ جس شخص سے آپ بات کر رہے ہیں وہ کچھ ایسا جانتا ہے جو آپ نہیں جانتے۔ اس کا مطلب تو ہوا کہ عاجزی اختیار کریں۔ جی ہاں، یہ فعال سننے، عاجزی اور حقیقی طور پر سیکھنے کی خواہش کے بارے میں ہے۔ اکثر لوگ بات چیت اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ جواب دے سکیں، ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ سمجھنے کے لیے نہیں۔ یہ اصول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی منفرد تجربہ یا علم ہوتا ہے۔ اگر آپ کھلے ذہن سے سنیں تو آپ نہ صرف کچھ نیا سیکھ سکتے ہیں بلکہ اپنے موجودہ خیالات کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ صحیح۔ یہ دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنے اور اپنے علم کی حدود کو پہچاننے کا ایک طریقہ ہے جو ذاتی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان تمام اصولوں کے بعد یعنی ذمہ داری، خود موازنہ، ذاتی نظم، سچائی اور پھر سیکھنا، 12واں اصول زندگی کے ایک بڑے مقصد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جب آپ کو زندگی کی مشکلات کا سامنا ہو تو ان چیزوں میں دلچسپی لیں جو معنی رکھتی ہیں۔ جی، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ اصول مانتا ہے کہ زندگی میں تکلیف اور مشکلات یعنی کیوس وہ تو ناگزیر ہیں۔ ٹھیک۔ پیٹرسن کہتے ہیں کہ صرف خوشی کے پیچھے بھاگنا ایک ناقابل اعتماد مقصد ہے، اس کے بجائے ہمیں بامانی چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ بامانی چیزیں جیسے؟ یہ کوئی بڑا مقصد ہو سکتا ہے، کوئی گہرا رشتہ یا کوئی ایسا کام جس کے لیے آپ واقعی پرعزم ہوں۔ جب آپ کسی ایسی چیز کے لیے خود کو وقف کرتے ہیں جو آپ کے لیے حقیقی معنی رکھتی ہے تو مشکلات برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ وہ تکلیف پھر ایک بامانی جدوجہد کا حصہ بن جاتی ہے۔ یہ اصول کمٹمنٹ کو قبول کرنے اور اس میں قدر تلاش کرنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ تو ان چند اصولوں سے جو ایک مجموعی تصویر بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی مشکل تو ہے لیکن ذمہ داری قبول کر کے، سچائی سے جی کر اور بامعنی مقاصد اپنا کر اسے بامعنی بنایا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ یہ صرف مشورے نہیں لگتے بلکہ خود کو بہتر بنانے کے چیلنجز ہیں۔ جی ہاں، یہ اصول ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم وہ جو مظلومیت والی ذہنیت ہے نا، اس سے نکل کر اپنی زندگی کی باغ ڈور خود سنبھالیں۔ اور شاید یہ سوچنے کا ایک اچھا نقطہ ہو سکتا ہے کہ چھٹے اصول کی روشنی میں، یعنی پہلے اپنے گھر کو ترتیب دو۔ جی۔ ہر فرد کی اپنی ذاتی زندگی میں انتشار کا وہ کون سا چھوٹا سا قابل انتظام حصہ ہے جسے سب سے پہلے درست کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔